الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم بدر کے مقام کے قریب ہیں. یہ متبرک پہاڑ، یہ پرسوس پہاڑ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم ان مقامات پر دعا کرتے ہیں کہ رب العزت ہمیں ان مقامات کے صدقے میں، ان متبرک جگہوں کے صدقے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل زیارت حرمین کے سلسلے میں ہم سب موجود ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ حرمین طیبین کا ذرہ ذرہ ہی زیارت ہے. یہاں کس کس مقام کی بات کی جائے، کس کس واقعے کی یاد تازہ کی جائے، ہر طرف یادیں بکھری ہیں. اسلامی تاریخ کے عظیم واقعات اور ان کی نشانیاں ہمیں یہاں دیکھنے کو ملتی ہیں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وقت بدر کے مقام پہ ہم موجود اور یہاں دعا کرتے ہیں اپنے رب سے کہ مولا کریم ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ان مقامات کی بار بار حاضریاں عطا فرمائے. اس وقت بالخصوص جس مقام پر ہم ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑا ہی انوکھا پہاڑ ہے، ریت کا یہ پورا پہاڑ ہے. نارملی آپ نے ماؤنٹینز، آپ نے پہاڑ دیکھے ہوں گے جو سخت پتھر کے اور ایک طرح سے ایک چٹان کی کیفیت ہوتی ہے، بہت سخت ہوتا ہے. لیکن یہ ایک ایسا عجیب و غریب اتنا بڑا پہاڑ ہے کہ جو پورا ریت سے بنا ہوا ہے، اور ریت بھی اتنی نرالی ہے کہ اگر آپ اس ریت پر پاؤں رکھیں یا اس مٹی پر آپ کے کپڑوں پر بھی لگ جائے تو یہ ریت ساری جھڑ جاتی ہے اور کسی طرح کی آلودگی بھی نہیں ہوتی. یہ پہاڑ کیا ہے، اس کے بارے میں کیا روایات ملتی ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پیارے اسلامی بھائیو الحمدللہ اس وقت ہمارے بہت قریب ہی بدر کی وہ وادی ہے، وہ میدان بدر ہے جہاں پر اسلام کی عظیم وہ جنگ ہوئی تھی، وہ غزوہ ہوا تھا. رہتی دنیا اس عظیم غزوے کی یاد تازہ کرتی ہے. 17 رمضان المبارک کو ساری دنیا میں اصحاب بدر کا دن منایا جاتا ہے اور بدری صحابہ کا مرتبہ احادیث میں بہت الگ بیان کیا جاتا ہے. ان کا مرتبہ الحمدللہ اس قدر زیادہ ہے کہ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں. بہرحال اس وقت ہم جس جگہ پر ہیں یہ ایک ایسا پہاڑ ہے کہ جو پورا ریت سے بنا ہوا ہے. یہ کیا ہے، اس کے بارے میں یہاں کے رہنے والے بتاتے ہیں، تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر جب بدری صحابہ کی مدد کے لیے فرشتے اترے تھے تو وہ اسی پہاڑ پر ان کا نزول ہوا تھا، اور یہ پہاڑ اسی وجہ سے سب سے انوکھا ہے. آئیے ہمارے ساتھ اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، مدنی اسلامی بھائی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمائیں کہ فرشتوں کی جو مدد ہوئی تھی اصحاب بدر کی، وہ قرآن پاک میں ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے. جی حضور آپ کچھ ارشاد فرمائیں. الحمدللہ ہم بدر کے میدان کے بہت قریب، اور اس جبل الملائکہ، اس جگہ کو جبل الملائکہ کہا جاتا ہے.
ملائکہ یعنی فرشتوں والا پہاڑ یا فرشتوں کا پہاڑ. آئیے اس بارے میں کچھ سنتے ہیں کہ جب بدری صحابہ کی مدد کے لیے فرشتے نازل ہوئے تھے تو وہ کیا کچھ ہوا اور قرآن پاک اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرمائے. یہ قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں بدر کے واقعے پہ جو ملائکہ نازل ہوئے ان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ اصحاب بدر کی تعداد بہت کم تھی. بظاہر یوں معلوم ہوتا تھا کہ اپنی تعداد کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوگی، مگر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی. اور ترجمہ کنز الایمان میں کچھ یوں بیان ہوا کہ بے شک اللہ تعالی نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے. تو اللہ سے ڈرو کہ کہیں تم شکر گزار ہو. جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو. اور کافر اسی دم تم پر آ پڑیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا. سبحان اللہ. ان آیات میں یہ بیان ہوا کہ رب کریم عز و جل نے اولاً اصحاب بدر کی مدد کے لیے 3000 ملائکہ کو نازل فرمایا، اور اس کے بعد مزید مدد کے لیے 5000 ملائکہ اصحاب بدر کی مدد کے لیے نازل ہوئے. اور تاریخ کی کتابیں بیان کرتی ہیں کہ یہ وہی پہاڑ ہے کہ جس پر ملائکہ کا نزول ہوا تھا، جس وجہ سے اس پہاڑ کو جبل الملائکہ کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ. میرے پیارے اسلام بھائیوں، جس طرح میں نے عرض کیا تھا شروع میں، قرآن پاک کی آیات سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ الحمدللہ یقیناً یہ وہی فضائیں ہیں جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، صحابہ کرام تشریف لائے، جان نثاری کی نئی تاریخ رقم کی، اور پھر ملائکہ کی فوج بھی یہاں تشریف لائی اور مدد ہوئی مسلمانوں کی. اب اس پہاڑ کو اگر آپ دیکھیں، اگر قریب سے آپ دیکھیں تو یہ وہ مٹی ہے جو عموماً ہمیں سمندر کے کنارے وغیرہ پر دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن یہاں دور دور تک سمندر نہیں ہے، اور لیکن یہ مٹی اسی طرح بالکل نرم و ملائم، اور تھوڑی دیر میں اگر آپ اس کو جھاڑیں تو پھر ایک ذرہ بھی مٹی کا باقی نہیں رہتا، اور بہت آسانی کے ساتھ یہ مٹی آپ کے جسم اور کپڑوں سے بھی الگ ہو جاتی ہے. بہرحال مبارک مقام ہے، مبارک فضائیں ہیں، بڑی یادیں بھی تازہ ہو رہی ہیں. آج بھی مسلمانوں کی مدد کی حاجت ہے، آج بھی مسلمانوں کا ساری دنیا میں حال آپ کے سامنے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں، بالخصوص ہم اپنے وطن کے لیے دعا کرتے ہیں، ملک پاکستان کے لیے بھی، اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، اے رب کریم اسی مقام پر تو نے بدر کے صحابہ کی ملائکہ کے ذریعے مدد کی تھی، آج بھی مسلمانوں کو تیری مدد کی حاجت ہے. اے مولا مسلمانوں کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما، اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ذلیل و رسوا اور پریشان ہیں، اے رب کریم ایک بار پھر ہم سب کی مدد فرما. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ. اب آپ کو اس مقام کے قریب لے جائیں گے جہاں اصحاب بدر مدفون ہیں، ان کے مزارات ہیں. انشاءاللہ وہاں جا کر فاتحہ بھی ہوگی، اور ہم سب مل کر وہاں جا کر دعا بھی کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت الحمدللہ ہم جبل الملائکہ بدر کے مقام پر موجود ہیں، جو مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کے درمیان وہ تاریخی مقام ہے. یہاں بھی اسلامی بھائیوں کے حوصلے بلند ہیں اور اپنے عزم کا اظہار کر رہے ہیں. ہمارا بدری مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ عز و جل غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. انشاءاللہ عز و جل مدینہ لگا رہے گا. انشاءاللہ عز و جل سر پہ امامہ سجا رہے گا. انشاءاللہ عز و جل رخ پر داڑھی سجی رہے گی. انشاءاللہ عز و جل مدنی حلیہ سجا رہے گا. انشاءاللہ عز و جل اکثر نظریں جھکی رہے گی. انشاءاللہ عز و جل شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی.
میرے پیارے اسلام میں آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی دیر پہلے میں نے اپنے ہاتھوں پر یہ مٹی کو لیا تھا، ایک ذرہ بھی نہیں ہے. ہمارے کئی اسلام میں اس مٹی کے آپ آگے بھی گئے، کپڑوں پہ بھی ایک ذرہ بھی کپڑوں پر موجود نہیں ہے. یہ انبلیویبل ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کی مٹی بھی اس جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہتی، کوئی قریب بھی آ جائے پھر بھی وہ مٹی جو ہے وہ یہی رہ جاتی ہے. سبحان اللہ، صلو علی الحبیب. یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، آئیے نیت کیجئے سنتوں کی خدمت کے لیے، دین کے پرچم کو سر بلند کرنے کے لیے اپنے تن من دھن کی قربانی دینے سے گریز نہیں کریں گے. نیت کر لیجئے دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں مدنی قافلوں میں سفر بھی کریں گے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت بھی کریں گے. ہم آپ کے لیے یہاں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے اور آپ سب کو بھی اس پاک در کی بار بار حاضری عطا فرمائے. آئیے مل کر اب دعا میں شامل ہو جاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. مولا کریم ہم سب کا یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. کریم اصحاب بدر کے دربار پر ہم حاضر ہیں مولا، ان کی مزارات پر انوار پر، ان کے مزارات پر برستی ہوئی رحمتوں کا صدقہ ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ مالک کریم، جس طرح انہوں نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جانیں قربان کر دی، ہمیں بھی اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. سچا عشق رسول عطا فرما، قربانی دینے کا جذبہ عطا فرما. اے مولا ان مزارات کے صاحب مزارات کے صدقے، صحابہ کرام کے صدقے مولا ہمیں بھی عبادتوں میں ہمارا دل لگا دے، ہمیں عبادتوں کا جذبہ عطا فرما. پیارے آقا کا سچا عشق عطا فرما، یاد رسول میں بہنے والی آنکھیں عطا فرما، عشق رسول میں مچلنے والا دل عطا فرما. مولا ان لوگوں نے تجھے راضی کیا، اے پروردگار ان کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا. ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے مولا جس طرح آج تو نے ہمیں بدر کے اس مقام پر حاضری کا موقع دیا، مالک جب تک زندہ رہیں بار بار حرمین طیبین کی بات اب حاضری عطا فرما. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین دنیا بھر میں جہاں کہیں اس دعا میں شامل ہیں، اے کریم انہیں بھی اس دربار کی بار بار حاضری عطا فرما. مولا ہو سکتا ہے دعا میں یہاں جو ہاتھ اٹھے ہیں وہ بھی شامل ہوں، اور نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں تیرے بندے اور تیری بندیاں دعا میں شامل ہوں. اے مولا سب کی تمام نیک اور جائز مرادوں کو پورا فرما دے، سب کی مصیبتوں کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے کریم، اے پروردگار مالک کریم، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما. اے کریم جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو روٹھے ہیں ان کو منا دے، جو بچھڑے ہیں ان کو ملا دے. اے کریم بالخصوص عالم اسلام کا بول بالا فرما، دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما. امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما. ہمیں ایمان پر، دعوت اسلامی پر اور امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت نصیب فرما. سنتوں کی خدمت کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی دینے کا ہمیں جذبہ عطا فرما. اے رب العالمین ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں فدا ہونے کی توفیق عطا فرما. میں نام پر تیرے واری جاؤں، میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں. دو ایسا جذبہ، دو ایسی ہمت، نبی رحمت شفیع امت. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بحر حمن مغرق خذ یدنا سہل لنا اشقالنا. ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں غوث اعظم امام تو کونوں کا، غوث اعظم امام تو کونوں کا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت تیرا۔ مدینہ پاک سے تقریباً 150 کلومیٹر پر واقع ایک گاؤں کا نام ہے، جہاں زمانہ جاہلیت میں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہاں ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا، اسی کے نام پر اس جگہ کا نام بھی بدر رکھا گیا۔ اسی مقام پر ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان بروز جمعہ کو کفر و اسلام کی پہلی لڑائی لڑی گئی۔ اسی مقام پر جنگ بدر کا وہ عظیم معرکہ ہوا جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت خون ریزی ہوئی، اور مسلمانوں کو وہ عظیم الشان فتح مبین نصیب ہوئی جس کے بعد اسلام کی عزت و اقبال کا پرچم سربلند ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنگ بدر کے دن کا نام یوم الفرقان رکھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح مبین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ کنزول ایمان، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرو کہ کہیں تم شکر گزار ہو۔
जंग बदर में इस्लामी लश्कर की तादाद सिर्फ 313 थी और सामान्य जंग के तौर पर सिर्फ 3 घोड़े और 70 ऊंट थे। इस जंग में कुफ्फार के 70 आदमी कत्ल हुए और 70 गिरफ्तार। जंग बदर में कुल 14 मुसलमान शहादत से सरफराज हुए। मैदान बदर में वाक़े इस जबले मलाइका पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की मदद के लिए आसमान से फरिश्तों का लश्कर उतारा। इसी मकाम पर जंग बदर में शहीद होने वाले सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के मज़ारात भी मौजूद हैं। जंग बदर के मौके पर सरकार मक्का मुकरमा सरदार मदीने मुनव्वरा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस मकाम पर साहिबान के नीचे तशरीफ फरमा थे, बाद में इसी मकाम पर एक अजीमुशान मस्जिद की तामीर की गई जिसका नाम मस्जिद आरीश है। अरबी जबान में अरीश साहिबान को कहते हैं। चुनाचे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साहिबान की निस्बत से इस मस्जिद को मस्जिद अरीश कहा जाने लगा। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, ज़ियारत हरमैन सिलसिले में इस वक्त हम बदर के मकाम से मदीना तैयबा को जो रास्ता जाता है उसके दरमियान एक वादी हमरा आती है। हम उस मकाम पर मौजूद हैं। आप उस वादी के मनाजिर देख सकते हैं। ये बहुत पुरसोज और पुरकैफ जगह है और इस वादी के बारे में एक बड़ी खूबसूरत बात किताबों में मिलती है। आपने यकीनन पीर मेहर अली शाह साहब का नामी सुना होगा। ये बहुत अजीम बुजुर्ग गुजरे हैं। इनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। जी हाँ, जागती आंखों से। और किताबों में ये लिखा है कि वो जो मकाम था जहाँ पर आपको दीदार नसीब हुआ, ये वही वादी हमरा है। आप मक्का पाक से मदीना तैयबा तशरीफ ले जा रहे थे, यहाँ क़याम फरमाया। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जलवा उन्हें नसीब फरमाया। हम इस मकाम पर मौजूद हैं। यकीनन मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यादें तो यहाँ कदम कदम पर मौजूद हैं, मगर इस मकाम को एक ख़ास निस्बत हासिल है और वो अजीम शान कलाम जो आज तक उस शाखों की ज़बान पर है, आँखें नम हो जाती हैं जब वो कलाम सुनते हैं। वो कलाम क्या है? अज सिक मितरा दी बधेरी है, लू लू विच शौक चगेरी ए, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी ए, क्यों नैना लाइयां अज झड़ियां। सुबहान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जा अड़ियां। आशिकान रसूल
پیر مہر علی شاہ صاحب کی اس عاجزی کو دیکھتے ہوئے آخر میں یہ کہا کرتے ہیں، مشتاق اکھیاں کتھے جا اڑیاں۔ بہرحال یہ بڑا پرسوز مقام ہے، ہر مسلمان کے دل میں تمنا ہوتی ہے، بارگاہ رسالت میں وہ التجا پیش کرتا ہے کہ اسے بھی دیدار رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نصیب ہو جائے۔ ایک عاشق رسول کو اس مقام پر جاگتی آنکھوں سے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ ہم بھی اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی دعا کریں، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مل کر استغاثہ بھی پیش کرتے ہیں۔ یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ اور یقیناً آپ سب کے دل بھی مچل رہے ہوں گے اس در پر حاضری کے لیے۔ آئیے آپ کی نیت سے ہم یہ دعا یہاں موجود کھڑے ہو کر رہے ہیں۔ جس در کا بنایا ہے گدا مجھ کو الہی، جس در کا بنایا ہے گدا مجھ کو الہی، اس در پہ کبھی کاش یہ منگتا نظر آئے۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بھی اس پاک دربار کی یہاں حرمین طیبین کی حاضری عطا فرمائے۔ اس پرسوز مقام پر ہم دعا کرتے ہیں، اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ آپ نے پیر مہر علی شاہ صاحب پر تو کرم فرمایا، ان کے صدقے ہم پر بھی نگاہ کرم ہو جائے۔ آقا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم بدر شریف سے مدینہ المنورہ جاتے ہوئے راستے میں ایک علاقہ ہے جس کا نام خیف الحزامی ہے۔ خیف الحزامی یہ علاقہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ المکرمہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمانے سے پہلے بھی تجارتی مرکز تھا۔ یمن شام وغیرہ سے قافلے آتے، یہاں پر خرید و فروخت کرتے، نفع کماتے۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی اس کے بعد بھی یہ علاقہ تجارتی مرکز رہا، اور خصوصاً میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اس وقت آپ پیچھے جو پرانے مکانات دیکھ رہے ہیں، جب یزید نے حرمین طیبین پر قبضہ کیا اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہم اجمعین مدینہ المنورہ سے ان مکانات میں تشریف لا کر یہاں پر آباد ہوئے۔ تو یہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مکانات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی سلامتی خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ